اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11، سورہ کون سی ہے یہ؟ سورہ انبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخِرِينَ۔ وَكَمْ اور کتنی ہی، قسمنا ہم نے، قسمہ ہلاک کر دی۔ اچھا، قسمہ کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے کوئی ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے قسمنا۔ اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، توڑ کر پھینک دی، توڑ کر بکھیر دی، من قریتن بستیوں میں سے، من سے قریتن بستیاں، کانت وہ سب تھیں کیسی، ظالمتن ظالم تھی وہ، کانت یہ فیمیل، ظالمہ فیمیل ہے نا، اسی لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، وہ تھی ظالم۔ وَأَنشَأْنَا اور انشا پیدا کیا نا ہم نے، بعدہا اس بستی کے بعد، ہاں یہ نا یہ کریا کے لیے آ رہا ہے، ہاں اس کے بعد، ان بستیوں کے بعد، قومن قوم، آخرین دوسری قوم، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، وہ سب ظالم تھی، اور پیدا کیا ہم نے اس کے بعد دوسری قوم کو۔ چلو جلدی سے کوئی ایک بچے لوگ کر لو، ایک آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ فلما پھر جب، احسو ان سب نے محسوس کیا، مطلب ان پر آ گیا، محسوس کیا، بأسنا ہمارا عذاب، اذا تب جب، ہوں وہ سب، منہا اس سے، یرقدون یا وہ، تب رقدہ بھاگنے لگے۔ پھر جب ان سب نے محسوس کیا ہمارا عذاب، جب وہ سب اس سے بھاگنے لگے، یعنی جب خبر ہوتی ہے نا کہ جب سونامی آ رہی ہے تو جگہ لوگ خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ویسے ہی وہ جب محسوس کرنے لگے ہمارا عذاب تو وہ سب اس سے بھاگنے لگے۔ آیت نمبر 13۔ لا ترقدو تو ان سے کیا کہا گیا، لا نہیں، تا تم، واولی سب، رقدہ تم سب بھاگو، نہیں تم سب بھاگو، وَإِرْجِعُوا اور رجع رجوع کرو یعنی لوٹو، اور تم سب لوٹو، الا طرف، ما اترفتم ما جو تم سب، اترف عیش و آرام دیے گئے تھے، اور تم سب لوٹو اس کی طرف جو، الا طرف، ما جو اترفتم جو تم عیش و آرام دیے گئے تھے، فی ہی اس میں، ومساکنکم اور تمہارے مسکنوں میں، تمہارے گھروں میں، لعلکم شاید کہ، تاکہ تم، تسألون تم سب سے سوال کیا جائے، اور ان سے کہا جائے گا نہیں تم سب بھاگو اور تم سب لوٹو اس کی طرف جو تمہیں عیش و آرام دیا گیا تھا اس میں، اور تمہارے گھروں میں تاکہ تم سب سے سوال کیا جائے۔ آیت نمبر 14۔ قالو وہ سب کہیں گے، یا ویلنا یا اے ویل افسوس، نہ ہم پر، ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم، کننا ہم ہی تھے، ظالمین وہ سب کہیں گے، ہائے افسوس ہم پر، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ہی تھے ظالموں میں سے۔ فما زالت پھر ما نہیں، اچھا فما زالت تو جو، زالت رہی، ہمیشہ رہی، لا زوال رہی، تو مسلسل رہی، تل کا یہی، دعواہم ان کی دعوت، ان کی پکار، حتیٰ یہاں تک کہ، جعلناہم جعلا بنا دیا نا ہم نے، ہم ان کو، حصیدن جڑ کٹی ہوئی، خامدین
بجھی ہوئی یعنی جیسے کوئی جڑ کٹی نہیں، یہ وہ ہوتا ہے کٹی ہوئی فصل، حصیدن کہا جاتا ہے کٹی ہوئی فصل کو، اور خامدین کہا جاتا ہے کہ جو چیز جل کر بھس بن جائے اس کو، ٹھیک ہے. ہاں بجھی ہوئی، جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی یا پھر بجھی ہوئی آگ، ٹھیک ہے. پھر وہ مسلسل یہی ان کی دعوت تھی، یہی ان کی پکار تھی، یہاں تک کہ بنا دیا ہم نے ان کو کیا، جڑ کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ. کیا پکار تھی ان کی؟ ہم ہی ظالم تھے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے محسوس کیا عذاب ہمارا تو وہ بھاگنے لگے. عذاب کو دیکھ کر کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اپنی جگہ کو، جانوروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر تھوڑا سا بھی شیک ہوتی ہے زمین تو وہ کیا کرتے ہیں، جگہ کو چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں. تو وہ بھاگنے لگے. تو اللہ دیکھیں یہاں پر تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے رکو رکو، اسی عیش و آرام میں تم اترایا کرتے تھے نا، یہاں کیوں چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ اسی کے دم پر تو تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، یہ ہمارے محل ہیں، یہ ہماری اولادیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، اب کیوں اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ان سے تنزیہ طور پر کہا جائے گا لوٹو پلٹو اپنی جگہوں کی طرف. اسی کے دم پر تو تم نے سارا کچھ کیا کیا ہوا تھا، مطلب دنیا میں فساد مچایا ہوا تھا. لوٹو اپنی آرام گاہوں کی، یعنی عیش و آرام کی طرف اور اپنے مسکنوں کی طرف، تاکہ تم سے سوال کیا جائے کہ تم نے کیا کیا، مطلب اس چیز نے تمہیں کیا فائدہ دیا. تم سے سوال کیا جائے کہ اب کیوں چھوڑ کر بھاگ رہے ہو اس کو، یہ تم سے سوال کیا جائے تو وہ سب کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، خرابی ہے ہمارے اوپر کہ ہم ہی ظالم تھے. عذاب دیکھنے کے بعد تو پھر انسان کو پچھتاوا ہو ہی جاتا ہے، تو وہ پچھتائیں گے کہ خرابی ہے ہماری، لعنت ہے ہم پر، ویل ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کیا کیا، ظلم کیا. اور لگاتار مسلسل یہی ان کی پکار رہے گی کہ ہائے ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے، یہاں تک کہ ہم انہیں بنا دیں گے جیسے کہ جڑ کٹی ہوئی کھیتی. جڑ کٹی ہوئی کھیتی کیسی ہوتی ہے کہ جیسے کچھ وہاں پر اگا ہی نہیں تھا، کبھی سبزہ دکھائی نہیں دیا ہو. اور خامدین جیسے کہ کوئی لکڑی تھی نہیں جس کو جلا کے پھر راکھ کر دیا جاتا، کیسے ہوا میں پڑ جاتی ہے، خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہاں پر کوئی اتنی بہت ساری لکڑیاں بھی تھی. السلام علیکم. ٹھیک ہے، تو خامدین جڑ کٹی ہوئی کھیتیوں جیسا، خامدین جیسے کہ کوئی بجھی ہوئی آگ جس کی راکھ جو ہوتی ہے ہواؤں میں بکھر جاتی ہے. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 16. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 16. وما خلقنا السماء، اور ماں نہیں، خلقا پیدا کیا نہ ہم نے، السماء آسمان کیونکہ وہ لمبا ٹاپک. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 17. لو اردنا، لو اگر، ارادہ ارادہ کرتے، نہ ہم اگر ہم ارادہ کرتے، ان کے نتخذا، نون ہم اخذا اخذ کر لے یا بنا لے، لغون تماشا، لتخذناہ، لا البتہ، اتخذا بنا لیتے نہ ہم ہو اس کو، من لدنا ہمارے پاس سے، من سے، لدن پاس، نہ ہمارے، ان کننا، ان اگر، کننا ہم ہوتے، فاعلین یہ کرنے ہی والے اگر ہوتے تو یہ کر لیتے، یوں ہی کر لیتے. بل اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بنا لیں تماشا،
البتہ ہم بنا لیتے اس کو ہمارے ہی پاس سے اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا، یعنی اگر ہمیں بنانا ہی ہوتا تماشا. آیت نمبر 18. بلکہ نقذفو نون ہم قذفہ پھینک کر مار دیتے ہیں، بالحق کی حق کو، الباطلی باطل پر. قذفہ کا مطلب ہوتا ہے زور سے پھینک کر مارنا، ٹھیک ہے. بلکہ نقذفو ہم پھینک مارتے ہیں، دے مارتے ہیں، بالحق کی حق کو، الباطلی باطل پر، فیدمغہ پھر یا وہ دمغہ یعنی کہ اس کا دماغ بھیجا باہر نکل آتا ہے، یعنی اس باطل کا بھیجا باہر نکلا. کیسے الفاظ یوز کیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے ایک نارمل کوئی جاندار چیزیں ہوں جس کو ایکسپریس کیا جا رہا ہے نا، پرسونیفائی کر کے. بلکہ نقذفو ہم پھینک مارتے ہیں، دے مارتے ہیں، بالحق کی حق کو، الباطلی باہر نکال دیتے. ذاہقن جب وہ زائل ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، وہ باطل ختم ہو جاتا ہے، ذاہق ختم ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور لا لیے کم تمہارے، اور تمہارے لیے الویلو ہلاکت ہے، مما اس سے جو تصنفون تم سب بیان کرتے ہو، جو تم گڑتے ہو، اس کے لیے تمہارے لیے ہلاکت ہے. آیت نمبر 16. اور نہیں تخلیق کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کھیل کود کے لیے، کھیل تماشے کے لیے. آیت 17. اگر ارادہ کرتے ہم اس کا کہ ہم بنا لے اس تماشا، تو ضرور کیا کرتے ہم، لَاتَّخَذْنَاهُ ضرور ہم بنا لیتے اسے ہمارے ہی پاس سے، اگر ہمیں کرنا ہی ہوتا. بلکہ ہم تو دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، پھر وہ دماغ نکال دیتا ہے اس باطل کا، پھر جب وہ اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے، وہ باطل زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس سے جو تم تصنیف کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، جو تم باتیں بیان کرتے ہو. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ دنیا اور دنیا کے اندر آسمان اور زمین اور اس کے مافیہ جو بھی کچھ ہے، وہ باطل پیدا نہیں کی گئی ہے، ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا گیا ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی کھیلنے کی اور ایسے تماشوں کی چیز بنا دی، ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا. اللہ نے ربنا ما خلقت ھذا باطل سبحانک، پاک ہے ہمارے رب کی ذات کہ اس نے دنیا کی کسی بھی چیز، اگر اس دنیا میں ایک مچھر بھی ہے نا تو وہ با مقصد ہے، ایک کیڑا بھی ہے نا، اب یہ جو کرونا ہے یہ بھی با مقصد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا پیدا کیا، کھیل تماشے کے لیے نہیں بلکہ با مقصد پیدا کیا. اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنی طرف سے کچھ نیا سے کھیل تماشا، اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی کیا ضرورت تھی، اتنا بڑا آسمان زمینیں سارا کچھ تخلیق کرنے کی، پھر اتنی مخلوقات تخلیق کرنے کی، کچھ کھیل تماشا کرنا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بنا لیتے. بلکہ ہم تو کیا کرتے ہیں، حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، یعنی کہ حق اور باطل کی کشاکش چلتی رہتی ہے، دونوں میں آپس میں یہ حق والے ہوتے ہیں، پھر باطل حزب اللہ حزب الشیطان، یعنی کہ شیطان کے گروہ والے وہ اپنا زور لگاتے ہیں، ایمان والے اپنا زور لگاتے ہیں کہ حق غالب ہو جائے، ایمان والے یہ کرتے ہیں، اور باطل غالب ہو جائے، شیطان اور اس کی ٹولی والے وہ کرتے ہیں. لیکن جب باطل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، حق سے بھی اونچے سر نکالنے لگتا ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں، حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. یعنی کہ جس طریقے سے سمجھے کہ کوئی ایک شخص ہے باطل اور اس کے اوپر حق کا پتھر مار دیا اس کے سر پر، اب اس کا دماغ باہر نکل کر آ گیا، اس کا بھیجا باہر آ گیا، اور پھر کیا ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ مر گیا. پرسونیفیکیشن اللہ نے کیا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے ہم کرتے ہیں کہ باطل کو بالآخر باطل کو مٹنا ہی ہے. وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ آ گیا حق اور مٹ گیا باطل، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے جا رہے اور بت کو گراتے جا رہے تھے جو کعبے کے اندر کے ہیں نا، وَزَحَقَ الْبَاطِلُ آ گیا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ وَكَانَ بَاطِلًا وَبَاطِلًا كَانَ زَهُوقًا، اور باطل تو مٹ کر رہنے والا ہے، ختم ہو کر، پھر وہ مٹ گیا، باطل جو تھا اس کے ذریعے سے مٹ جاتا ہے. اور لکم تمہارے لیے کیا ہے، ویل ہے اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے ہو، گڑتے ہو، تصنیفات کرتے ہو. یعنی اللہ رب العزت کے لیے جو بھی تم نے باتیں گڑی، جو باطل گڑا،
جو تم نے جھوٹ گڑا، جو تم نے شرک کیا، جو تم نے کفر کیا، جو فسق کیا، وہ ساری چیزوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ سب ہلاک ہونے والے، ختم ہونے والے. ٹھیک ہے، چلیں ریپیٹ کریں تینوں آیتیں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی آیت ہے، تم سمجھ کے بالکل خود سے کر سکتے ہو. آیت نمبر 19. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله العظيم عما يصفون. چلے میں کر لیتی ہوں پھر آپ کروں. چلو 3 کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. چلو آیت نمبر 19. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، من جو بھی ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ومن اور جو عندہ اس کے پاس ہے، لا یستکبرون لا نہیں یا وہ واؤ سب استکبار کرتے، تکبر کرتے، اور جو اس کے پاس ہے نہیں وہ سب تکبر کرتے، ان عبادت ہی اس کی عبادت سے، وہ سب اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ولا یستحسرون وہ اور لا نہیں یا وہ واؤ سب استحسرا یعنی وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ سب تھکتے ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں نہ ہی وہ تکبر کرتے ہیں اس کی عبادت سے، اور نہ ہی وہ سب تھکتے ہیں. یسبحون آیت نمبر 20. وہ سب تسبیحات کرتے ہیں، اللیلہ رات کو، والنہارا اور دن کو، دن اور رات، رات اور دن کیا کرتے ہیں؟ وہ سب تسبیح کرتے ہیں. لا یفترون اور نہیں وہ سب دم لیتے، مطلب سانس بھی نہیں لیتے، بس لگاتار تسبیحات کرتے رہتے ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ام یا اتخذوا ان سب نے بنا لیا ہے، آلہۃ کوئی معبود، من الارض زمین میں، ہم ینشرون ہم وہ سب، ینشرون وہ سب کیا نشر کر سکتے ہیں، وہ سب پیدا کر سکتے ہیں، وہ سب زندہ کر سکتے ہیں، یا وہ سب زندہ کر سکتے ہیں کہ وہ زندہ کریں گے. کیا انہوں نے بنا لیے ہیں کچھ آلہہ معبود زمین سے کہ وہ سب زندہ کریں؟ اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر آیت نمبر 19 میں، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی ساری چیزوں کا وارث کون ہے؟ نرثہ، ہم ہی اس کے وارث ہیں. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب یعنی ہم بھی اس کے ہی ہیں، ہے نا، وی belong to him. اور اس کے علاوہ بھی جو ساری چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی ہی کیا ہے؟ ملک ہے، ملکیت ہے. ومن عندہ، اب یہ رہی آسمان اور زمین کی بات. اور وہ جو اس کے پاس ہے، اس کے پاس کون ہے؟ فرشتے. اس کے پاس جو فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے. ہم تکبر کرتے ہیں کیا عبادت سے؟ کیسے کرتے ہیں تکبر؟ دکھاوا از ناٹ تکبر. ہاں تو لیکن عبادت تو کر رہے ہیں نا. تکبر ہم دکھاوا کر رہے تو کیا ہوا؟ عبادت تو کر رہے. واٹ از تکبر؟ نو، تکبر از واٹ؟ ہاں ہاں بارک اللہ فیکم. ریاکاری is something different. تکبر کس کو کہا جائے گا؟ تکبر کس کو کہا جائے گا؟ جیسے مال کما لیا and we think it is us earning it, and what is the تکبر in عبادہ؟ the same thing نا، کہ ہم کوئی چھوٹی سی بھی عبادت کرتے ہیں. One point. دیکھیں اللہ رب العزت وہاں سے پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کہتے نہیں 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 ہمارا یہ کام زیادہ بڑا ہے.
ہمارا یہ کام یہ ہے، یہ اہم ہے، اور پھر کئی مرتبہ تو ہم سجدے کرتے بھی نہیں ہیں. یعنی اللہ تو بڑا نہیں ہے، ہم بڑے ہیں، ہمارا کام بڑا ہے. یعنی تیری عبادت سے زیادہ امپورٹنٹ دوسری چیزیں ہیں ہمارے لیے. بازار زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز تو پڑھتے رہیں گے نا. اللہ پکار رہا ہے، سوچے اگر کوئی پرائم منسٹر پکارے، مودی بھی پکارے گا نا، تو آپ بھاگ کے چلے جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہاں، لیکن جب وہ بلایا جائے گا نا، کہیں سے نیوتا آ گیا، تو ہم جائیں گے ڈیفینیٹلی. کوئی بڑا انسان، بڑی شخصیت بلاتی ہے نا، تو ہم جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. اللہ رب العزت پکارتا ہے، ہم کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، بہت ہو جاتی ہیں ہماری نمازیں. یعنی اسی کو تکبر کہا جاتا ہے. اللہ دیکھیں، ایک ہے عاجزی، یعنی کہ اللہ کے سامنے جھک جانا. جب وہ پکار رہا ہے تو ہم سجدہ کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم عاجز ہیں، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمیں پکارے گا تو ہم تیرے سامنے جھکیں گے. تکبر کیا ہے؟ تو بلاتا رہے، ہم نہیں سنتے، تو کچھ بھی بول، ہمیں نہیں پرواہ. یہ تکبر ہے. دیکھیں آج کل کی جنریشن بچے نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے نا، بہت کامن ہو گئی ہے بات. مائیں بھی کہتی ہے کہ چلو اس کا اسکول ہے نا، پہلے وہ چلا جائے، بعد میں آ کے پڑھ لے گا، قضا پڑھ لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. نہیں صحیح بات ہے. نہیں، مائیں بھی نہیں پڑھتی، مائیں بھی چھوڑ دیتی ہے نا نماز کو. ہاں بالکل بالکل. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ دیر ہو رہی ہے، ڈیلے ہو رہی ہے، سم تھنگ ڈفرینٹ. چھوڑ دینے کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں اور دل میں تکلیف نہیں ہوتی ہے. چھوٹا سا منیمم ایمان یہ ہے، سب سے چھوٹا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ کی نمازیں فوت ہوتی ہیں، آپ کی نمازیں چھوٹتی ہیں، تو آپ کے دل میں اس بات کی تکلیف ہو کہ میری یہ نماز چھوٹ گئی تھی. یہ منیمم the least of ایمان is this. ہاں، لانگنگ ہونا چاہیے ہمارے دل میں، شوق ہونا چاہیے. اللہ نے ان لوگوں کو مسجد کے کھوٹے کن کو کہا ہے؟ ان کے لیے عرش کا سایہ، جو لوگ انتظار کرتے رہتے کہ اب آواز آ جائے ہم نماز کو جائیں، اب آواز آ جائے ہم نماز کو جائیں. مطلب جن کے زندگی کا مقصد، مرکز اور ان کا سینٹر آف لائف کیا بن جاتی ہے؟ نماز بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت پکار رہا ہے، ہم اس کے سامنے جھکیں گے. یعنی سوچے نا کہ اگر اللہ پکار رہا ہے اور ہم کہتے نہیں نہیں میں نہیں آؤں گی، مجھے زور کی نہیں پڑھنا، میں عصر سے پڑھوں گی، مجھے مغرب کی نہیں پڑھنا، میں عشاء سے، میں کل سے پڑھوں گی، کل سے نہا کے. مطلب ہم یہ ایکسکیوزز کرتے ہیں نا، تو یعنی دیکھیں یہ تکبر ہے. دس از کالڈ تکبر. اللہ نے اسی کو تکبر کہا ہے. تو ہم تکبر کرتے ہیں، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے. اور جنت کی خوشبو کب سے آنا شروع ہو جاتی ہے؟ 500 سال کی مسافت سے. ابھی آپ 500 سال دور ہیں جنت سے، اور آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اور وہ خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے، خوشبو سے بھی اگر جو شخص محروم کر دیا جائے، تو سوچے کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہلاکت کا باعث بن جائے گا ہمارے لیے. تو یہی تکبر ہے کہ اللہ ہمیں بلاتا رہے، ہم کہتے نہیں اللہ مجھے تو نہیں آنا، تو کتنا بھی بلا. سوچے نا، تھوڑا سا کروڈ وے میں سوچے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میری بندی آ جا، شیبہ آ جا، میں تجھے بلا رہا ہوں. میں کہتی ہوں نہیں 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 نہیں. جی ہاں ہاں. تو ہم لوگوں نے اب سے کوشش کرنا ہے کہ ویل پرے فرسٹ دین ویل کنٹینیو دا قرآن انشاءاللہ، کیونکہ سب سے پہلے نماز انشاءاللہ ویل ٹرائی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہے نا. تو یہاں پر ہم نے دوڑ لگانی ہے انشاءاللہ. کوشش ہم کریں گے کہ اب سب سے پہلے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اللہ سے معافی مانگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لغفار، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں. کس کے لیے؟ من تابا، جو توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، میں اس کے لیے غفار ہوں، بڑا بخشنے والا ہوں، ہے نا. دس از فرض. ہاں، تو انشاءاللہ نہیں نہیں نہیں، آپ نے پڑھ لینا ہے نا نماز فوراً. جب اذان آپ نے سنے تو آپ پڑھ لیں. اور اگر آپ کہیں دیر سے نکل کر آ رہے ہیں تو پھر آپ پہلے پڑھ کے نکل رہے ہیں، اٹس ناٹ این ایشو. نہیں نا، اذان سنو گے تو پڑھنا سب کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے.
تو دیکھیں یہاں پر ہم نے پھر اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کے سامنے تکبر کر رہی ہوں؟ کیونکہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، کبریائی اللہ کی چادر ہے، ہم اس کی چادر کو کھینچ رہے ہیں. متکبر کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. اور وہ تکبر کرے تو اس پر جچتا ہے، ہم تکبر کریں ہمارے پاس جچتی نہیں یہ چیزیں. ایک ادنا سا حقیر ترین جو کہ گندے ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا، سڑی ہوئی مٹی سے جو انسان پیدا کیا گیا، وہ تکبر کرے رب کے سامنے تو بلاتا رہے مجھے نہیں آنا، تو کتنا بھی پکار مجھے نہیں آنا، میں 5 نمازیں چھوڑوں گی تو بلاتا رہے مجھے نہیں آنا. یہ تکبر ہے. سمجھ رہے ہیں ہم؟ یعنی ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس نماز ہی تو چھوٹی ہے، کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نماز چھوٹ رہی ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم متکبرین میں شامل نہ ہوں، ورنہ ہم جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اس کے پاس موجود فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر نہیں کرتے. وہ تو ہم سے بھی اعلیٰ ہے نا، نوری مخلوق ہے وہ، اللہ نے اس کو نور سے پیدا کیا ہے، رتی بھر بھی ان کے اندر تکبر نہیں. وہ رب بلاتا ہے، بلاتے کیا وہ خود ہی جھکے رہتے ہیں. ولا یستحسرون، وہ تھکتے نہیں ہیں اس کی عبادت سے، کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. وہ ہر وقت اس کی تسبیحات میں رات و دن مشغول رہتے ہیں، اور نہ ہی وہ کیا نہیں کرتے، وہ کیا تھا افطرا کا، کرتے نہیں ہیں، وہ دم نہیں لیتے. یہ مطلب کہ اللہ کی تسبیحات میں یہ نہیں کہ میں تھوڑا تھک کے دم لے لوں، تھوڑا سا سکون لے لوں، میں سستی نہیں، مطلب تھوڑا سا سستا لوں، بیٹھ جاؤں، آرام کر لوں. وہ تھکتے نہیں اور وہ دم بھی نہیں لیتے، مطلب لگاتار. ابھی کل ہی ہم نے پڑھی نا، فالسابقات سبقا فالسابحات سبحا، وہ تیرتے ہیں ایسے، اور پھر فالسابقات سبقا، سبقت لے جاتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں. ہم نے دنیا کے معاملے میں تو سب سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں چلے گا اتنا تو ہم کرتے ہیں، اتنا تو چاہیے، صحیح ہے. مطلب دنیا کے معاملے خوب سے خوب تر ہے کہاں، اور دین کے معاملے تھوڑا تو کرتے ہیں نا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اتنا تو میں کرتی ہوں کم سے کم. یعنی ہمارا دین کے معاملے میں اتنا تو میں کر رہی ہوں نا. اس کو دیکھو، عبادت کے معاملے میں ہم کم والے کو ڈھونڈتے ہیں. ارے دیکھو یہ تو میرے سے بھی کم کر دیا. امی تم نے اس کو دیکھے کیا؟ وہ تو ایک نام ٹائم کی نہیں پڑھتی، میں تو 3 تو پڑھتی ہوں، فجر اور عشاء تو میری چھٹی ہے، 3 تو پڑھ رہی ہوں نا میں. مطلب ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کس سے؟ عبادت کے معاملے میں دوسروں سے. ہاں، تو یہ ساری چیزیں نا، یہ ہمارے اوپر بھی بات ہے نا کہ ہم کیسے اپنے چھوٹوں کو اب پورٹرے کر رہے ہیں. کیونکہ مائیں اگر نہیں کریں گی تو پھر اولادوں میں وہ چیز نہیں آئے گی. We should be careful کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے اولادوں کو، کیونکہ they follow the model, they don't follow the words. وہ الفاظ سے زیادہ کردار کو فالو کرتے ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں تو وہ کیا نہیں کرتے، وہ دم بھی نہیں لیتے، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ دم لیتے، نہ ہی وہ رکتے ہیں. امیت تخذو آلہۃ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود زمین میں، ہم ینشرون، کہ وہ پیدا کر سکتے ہیں وہ دوسرے. کیا ایسے بھی کوئی دنیا میں معبود ہیں جو رب کی طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو تمہاری عقلیں کہاں زائل ہو گئی کہ تم نے دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے، اینٹیں پتھر اور اس کے بتوں کو تم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، جبکہ وہ اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتے. چلیں پہلے ریپیٹ کر لیں پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عاجز لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں متکبرین کی لسٹ میں شامل نہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22. پوچھنے کے ٹائم پہ بہت محبت دکھاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 22. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. آیت نمبر 23. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. آیت 24. ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے یہاں پر. یہ جو تم گڑتے ہو، یہ جو بناتے ہو دوسرے معبود، لو اگر کانا ہوتے، فیہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ آسمان اور زمین میں،
आलिहतन माबूद, दूसरे माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ला, अलबत्ता, फसदा, फसाद फैला देते, ता, उन दोनों में फसाद और बिगाड़ फैल जाता, फसदता, उन दोनों में बिगाड़ फैल जाता, फसुबहान अल्लाही, तो पाक है अल्लाह, रब्बिल अर्शी, अर्श का रब, अम्मा यसिफून, उससे जो वो सब तसनीफात करते हैं, वो सब बयान बाजिया करते हैं, वो सब जो करते हैं। अगर होता उन दोनों में, जमीन और आसमान में, दूसरे माबूद सिवाय अल्लाह के, तो अलबत्ता वो दोनों में क्या हो जाता, उन दोनों में, आसमान और जमीन में बिगाड़ या फसाद फैल जाता। तो पाक है अल्लाह, रब है अर्शिल मजीद का, और अर्श का रब अल्लाह, उससे जो वो सब तसनीफात कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं। ला युसअलु, नहीं वो सवाल किया जाएगा, कौन, अल्लाह, नहीं सवाल किया जाएगा अल्लाह, अम्मा, उसके बारे में जो यफअलु, वो करता है, वहुम, और वो सब, युसअलून, वो सब तो सवाल किए जाएंगे, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, लेकिन वो सबसे सवाल करेगा। ला युसअलु, नहीं सवाल किया जाएगा अल्लाह उसके बारे में जो वो करता है, और वो सब तो सवाल किए जाएंगे। अमित्तखजू मिन दूनिही आलिहा, या इत्तखजू, उन सब ने बना लिए हैं, मिन दूनिही, उसके सिवा से, उसके अलावा, आलिहा, दूसरे माबूद। कुल, आप फरमा दीजिए, हाँ तू, ले आओ, बुरहानकुम, तुम्हारी दलीलें, अगर कोई दूसरा माबूद है तो उसकी दलील तो लेकर आओ। हाजा जिक्रू, ये है जिक्र, ये है कुरान, मम माइया, जो मेरे साथ है, मेरे पास है, वह जिक्र, और जिक्र मन कबली, जो मुझसे पहले है, जो मुझसे पहले गुजर चुका, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और जो मेरे पास है वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बल अक्तरुहुम, बल्कि अक्सर हम, उनमें से अक्सर, ला यालमून, नहीं वो सब इल्म रखते, नहीं जानते। अल हक फहुम, किस चीज को नहीं जानते, हक को नहीं जानते, फहुम मुरिदून, तो वो सब एराज करते हैं, वो सब गफलत बरतते हैं। आयत नंबर 22, अगर होता उन दोनों में, यानी कि जमीन और आसमान में, दूसरा माबूद अल्लाह के अलावा, तो जरूर उन दोनों में बिगाड़ पैदा हो जाता। किसी भी किंगशिप के, किसी भी मिल्क बादशाह, मतलब मुल्क के दो बादशाह नहीं हो सकते, ना ही एक मयान में दो तलवारें रह सकती हैं, ना ही एक मुल्क के दो बादशाह हो सकते हैं। क्यों दो बादशाह, वजीर चाहे हजारों, बादशाह एक ही होगा, क्यों? अगर मतलब एक अगर छोटी सी रियाया को भी चलाना हो ना, तो दो बादशाह अगर रहे, तो उन दोनों की सोचे तो मिलेंगी नहीं। वो कुछ करना चाहेगा तो ये बोलेगा कि नहीं, तो वो आपस में ही फसाद हो जाता है ना। अब एक छोटी सी जो फैमिली भी होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि हाँ भाई तुम सब बराबर हो, किस मामले में, इबादतों के मामले में, लेकिन तुम्हारी फैमिली यूनिट में तुम्हारे मर्द बड़े हैं। अल रिजालु कव्वामूना अलन निसा, क्यों? क्योंकि एक किंगशिप है, तुम्हारी भी एक क्या है, एक तरीके से तुम्हारी बादशाहत है। वो वहां पर एक ही बादशाह हो सकते हैं, चाहे उसके नीचे सबॉर्डिनेट कितने भी हो, लेकिन बादशाह एक ही होगा, ताकि निजाम जो है दरहम बरहम ना हो जाए, वो निजाम अच्छी तरह से चले, कि सब लोगों को एक शख्स के मातहत चलना है, सब लोगों को एक का हुक्म मानना है, मशवरा सब देंगे लेकिन हुक्म उसका चलेगा। अगर हुक्म 10 लोगों का चलना जाए, तो फिर क्या होगा, वो जो रियाया है, वो जो अवाम है, कोई पागल हो जाएगी, इसकी बात सुने या इसकी बात सुने। अब अगर ऐसा होता कि घर में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला दो लोगों को क्या कर देते, बड़ा बना देते, तो अब हम कंफ्यूज नहीं हो जाते, जो उनके मातहत है, कि हम इनकी बात सुने या इनकी बात सुने, और जो इनकी बात सुनता तो वो उनसे नाराज, वो जो इनकी बात सुनता था वो उनसे नाराज। अब अगर ऐसा कुछ होता कि दो खुदा होते, सारी दुनिया को चला रहे होते, तो दो वो खुदा अपना बोलता, वो खुदा अपना बोलता। अब ये वाले जो है उसका सुन के कर लेते, वो वाले उसका सुन के कर लेते, तो वो इस पर आजाब बरसा देता, तुमने कैसे मेरी बात नहीं मानी, वो कहता तुमने कैसे मेरी बात नहीं मानी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, अगर एक अल्लाह के अलावा दूसरा भी कोई खुदा होता, तो सारी जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाता, फसाद फैल जाता। तो पाक है अल्लाह इन तमाम आलिहा, दूसरे माबूद से, और वो तो रब्बुल अर्श है, अर्श का रब है, अम्मा यसिफून, उससे जो भी वो तसनीफात करते हैं, उन तमाम बुराइयों से वो कैसा है, पाक है। ला युसअलु, नहीं सवाल किया जाएगा उससे किसी भी काम का, वो जो चाहे करना चाहे, वो अजाब देना चाहे अजाब दे,
وہ لوگوں کو بحال کرنا چاہے بحال کر دے، وہ اس کی اتھارٹی ہے. اگر دو راجا ہوتے کیا ہوتا؟ اس کو جواب دہی ہوتی. میں اس سے تم نے کیوں ایسا کیا؟ وہ کہتا تم نے کیوں ایسا کیا؟ تم نے کیوں عوام کو یہ حکم دے دیا؟ تم نے کیوں میری مخلوقات کو یہ حکم دے دیا؟ تو آپس ہی میں جھگڑے اتنے ہو جاتے، فساد پھیل جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں کوئی سوال کیا جا سکتا اس سے. تو جو مین اتھارٹی ہوتی ہے، پہلے کے گھروں میں دادا لوگ جو ہوتے تھے نا، ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ چاہے جو کر جائیں. اگر وہ غلط بھی فیصلہ لے رہے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اپنی زبان کھول دے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے، وہ تو ایک چھوٹے سے گھر کی بات ہے، یہاں پر ساری دنیا کا نظام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے، جو چاہے جیسے چاہے دنیا کو چلائے. اور ہر کوئی مسئول بننے والا ہے، ہر کسی سے کیا کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا. امت اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا پھر بھی وہ سب بنا لیتے ہیں دوسرے معبود؟ یہ ساری باتیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی دوسرے معبود بنا لیتے ہیں. آپ فرما دیجئے اگر تمہیں لگتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی دوسرا معبود ہے، اس کی دلیل لا کر بتا دو، اس کی ایویڈنسز دے دو، کوئی سائنس، کوئی پروف، کوئی ہم لوگوں کو لا کر ایویڈنس بتا دو، تاکہ ہم کیا کر لیں، بلیو کر لیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کیا ہے، دوسرا معبود ہے. میں اپنی برہان لے کر آ گیا، میں قرآن لے آیا ہوں، میں پچھلی کتابیں لے آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو بھی کتابیں تھیں اور میرے ساتھ جو قرآن ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کیسا ہے، ایک واحد لا شریک ہے. بلکہ اکثر تو لوگ حق کو پہچان ہی نہیں رہے، اکثر لوگوں نے تو حق کو جانا ہی نہیں. تو جب حق کو جانتے ہی نہیں تو کیا کریں گے، اعراض ہی کریں گے، اس سے منہ ہی موڑتے رہے. چلے ریپیٹ کریں اس آیت کو. آیت نمبر 25، آیت نمبر 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. So simple, آیا is very simple. وما اور نہیں، ارسلہ بھیجا نہ ہم نے، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلی کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، الا سوائے، نوحی ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف، انہو کہ وہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے، الا سوائے، انا میرے، فاعبدونی تو تم سب عبادت کرو میری. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول الا یہ کہ ہم نے وحی کر دی ان رسول کی طرف کہ وہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، کہ پھر تم سب میری ہی عبادت کرو. آیت نمبر 26. وقالوا اتخذ الرحمن اور ان سب نے کہا، اتخذ بنا لیا، اور رحمان رحمان نے، ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ. کرسمس آ گیا نا، سیدھا. وقالو اور ان سب نے کہا، بنا لیا رحمان نے بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ عباد مکرمون بلکہ وہ تو کیسے بندے ہیں، عباد بندے پلورل ہے نا، عبد کا پلورل عباد، مکرمون تکریم والے، عزت معاب بڑے عزت والے بندے ہیں. لا یسبقونہ لا نہیں، یا وہ واؤ سب، سبقہ سبقت کرتے نہیں، وہ سب سبقت کرتے دوڑ لگاتے ہوں اس کے لیے، بالقولی قول میں، بات میں، اس کی بات میں تو وہ سب سبقت کرتے ہیں. وہم اور وہ سب بھی امر ہی اس کے حکم کو، یعملون وہ سب کر گزرتے ہیں، عمل میں لے آتے ہیں. ایک منٹ. ہاں نہیں وہ سب آگے بڑھتے اس سے بات میں، یعنی جو حکم دے دیا اس سے آگے حد سے نہیں بڑھتے، نہیں وہ سب آگے بڑھتے بات میں، اور وہ تو اس کے حکم کو کر دیتے ہیں، وہ سب کرنے والے ہوتے ہیں. یعلمو آیت نمبر 28. یعلمو وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو سامنے ہے، بین ایدی سامنے، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون اور نہیں وہ سب شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، الا سوائے، لمن ترضا اس کے لیے جو ارتدا جس سے وہ راضی ہو جائے گا. وہم اور وہ، من خشیتہ اس کی خشیت سے، مشفقون وہ سب جھکے، ہاں ڈرنے والے ہوں گے، جھکے جا رہے ہوں گے، یعنی ڈرنے والے ہیں.
اور کہاں گیا, یہاں سے لیے نا ہم لوگوں نے, ہاں آیت نمبر 26, اور وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو سوائے یہ کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے اور میری ہی تم عبادت کرو. اس سے پہلے ہم نے انائے کبریٰ پڑھا تھا, جب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرے, کیا کہا تھا اللہ نے؟ رب کہا تھا انا اللہ, میں ہی ہوں اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ کہہ رہے میں ہی ہوں اللہ, انی انا اللہ, بے شک میں ہی اللہ ہوں تو تم میری ہی عبادت کرو. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی تم سے پہلے رسول بھیجے سب کی طرف کیا وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو تم میری ہی عبادت کرتے رہنا. وہاں پر انائے کبریٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی مرتبہ ایسا کہا, میں اللہ ہوں اور میری ہی تم عبادت کرو گے. کس کو کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو, جب ڈائریکٹ خطاب ہو رہا تھا. اب یہاں پر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو یہاں پر معبود کی بات ہو رہی تھی, وہاں پر ذاتی نام استعمال کیا اللہ نے, یہاں پر صفاتی کیا نا, وہاں پر اللہ میں ہوں, ٹھیک ہے, انا فاعبدون, اور میرے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو. اور ان سب نے کیا کر دیا کہ رحمان کی کیا ہے, اولاد ہے, نعوذ باللہ, پاک ہے وہ ان تمام عیب سے. اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کسی کے ڈیپینڈنسی نہیں ہے, اسے یہ شوق نہیں ہے کہ اس کا نام باقی رکھے, وہ ہمیشہ سے باقی تھا, ہے, رہے گا. جن لوگوں کو اپنا نام بچانا ہوتا ہے, جن کو اپنی وراثتیں چلانی ہوتی ہے, ان کو اولادوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو اولاد کی کیا ضرورت جو پہلے سے ہی باقی ہے اور ہمیشہ ازل سے ابد تک باقی رہے گا. بلکہ وہ تو بندے کیسے ہیں, بڑے مکرمین ہیں, بڑے اکرام والے ہیں. تو ان میں وہ تمام بندے آ گئے, فرشتے بھی آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام, عزیر علیہ السلام, وہ تمام جن کو انہوں نے کیا بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا, نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑے تکریم اور اکرام والے بندے ہیں. اور یہ بندے کیسے ہیں, لا یسبقونہ بالقول, وہ رب کی بات سے آگے نہیں بڑھتے, وہ جتنا کہہ دے اتنا سن لیتے ہیں, اور اس کو سننے کے بعد فوراً عمل بجا لاتے ہیں, اس کے فوراً اس پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ تمہارا رب کیسا ہے, وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے, جو ان کے پیچھے ہے, اور نہیں وہ سفارش کریں گے سوائے اس, مطلب اللہ جس سے راضی ہو جائے گا بس وہی لوگ کیا کرنے والے ہیں, سفارش کرنے والے ہیں. اور وہ سفارش کرنے والے بندے بھی ایسے نہیں کہ ہمیں کیا مل گیا, اتھارٹی مل گئی تو ہم تو بڑے اعلیٰ ظرف, اللہ نے ہمیں چنا ہے, تو ایک تکبر والی بات نہیں. اللہ نے کیا کہا, تو سفارش بھی کریں گے تو کیا ہے, وہ پھر بھی ڈرتے ہیں اپنے رب سے, وہ پھر بھی کیا ہے, مشفقین, خوف والے ہیں, جھکنے والے ہیں, وہ عاجز بندے ہیں. چلیے ریپیٹ کریں, مطلب انسان کو دنیا میں بھی کوئی چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے نا, تو اس کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے. یہاں تو سفارشوں کا موقع مل رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سفارش بھی کریں گے اللہ کی رضا سے, لیکن پھر بھی کیسے, ڈرتے ہوئے, خوف کے ساتھ. چلے ریپیٹ کریں جلدی جلدی سے, یہ لاسٹ آیت بھی کر لیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ, وہ اور من جو یقل وہ کہے, منہم ان میں سے, انی بے شک میں, الہٌ میں معبود ہوں, من دونہ اس کے علاوہ, اس کے سوا, فذالک تو یہ, نجزیہ ہم بدلا دیں گے اسے, جہنم کا, کذالک اسی طرح, نجزی ہم بدلا دیتے ہیں, جزا دیتے ہیں ظالموں کو. اور جو کہے ان میں سے کہ بے شک میں ہی معبود ہوں اس کے سوا, تو یہ ہم بدلا دیں گے اسے, کیا بدلا دیں گے, جہنم کا, اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں ظالم کو. یعنی اللہ رب العزت کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ہمارے کسی بھی عباد مکرمون نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی خدا ہوں. یعنی انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کیا ہوں, اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہوں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں خود خدا ہوں. اور جو ایسی بات اپنی زبان سے نکالے گا, جو دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے, اور ایسا ہی بدلہ ظالموں کو ملا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 30.
اولم یر الذین کفروا کیا اور لم نہیں کیا اور نہیں یرا دیکھا الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انا کے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان السماوات کے آسمان والارض اور زمین کانت کا ڈوئل ہو گیا، کانت سے بنا الف لگ گیا، کانتا وہ دونوں تھے رتقن جڑے ہوئے، ففتقناہا پھر فتقا توڑ دیا نہ ہم نے ہم ان دونوں کو، پھر جدا جدا کر دیا ہم نے ان دونوں کو۔ ف سے جو اکثر استعمال ہوتے ہیں، جو ف سے اکثر شروع ہونے والے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ نہ کچھ ٹوٹنے کی یا اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ فجرا، فسقا اور فتقا، فجرا اور کون سے فترا ہے، فاتر السماواتی، پھر اس کے بعد فاترا بھی اور فاتورا بھی، اور پھر فجر ہو گیا، ہاں فجرا، اور فسقا فسق سے فاسق، وہ بھی کیا کرتا ہے حدوں کو توڑ کر باہر آتا ہے، اسی طرح فتقا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھول جانا ہے نا، تو کوئی بھی چیز کا ٹوٹنا کھلنا یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، فا سے اکثر۔ السماواتی والارض آسمانوں اور زمین، کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ آسمان اور زمین کا نتا وہ تھے، کافر کا مطلب انکار کرنے والے، ٹھیک ہے، کیا نہیں دیکھا انکار کرنے والوں نے کہ آسمان اور زمین وہ سب کیسے تھے، جڑے ہوئے، وہ دونوں تھے جڑے ہوئے، ففتقناہا تو جدا جدا کر دیا نہ ہم نے ہما ان دونوں کو، وجعلنا اور بنایا نہ ہم نے من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ، افلا یؤمنون کیا پھر نہیں وہ سب ایمان لاتے۔ یعنی اللہ رب العزت بتائے، دیکھیں اس میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے، جیوگرافی کی، بگ بینگ کی۔ پہلے ساری دنیا کو مانا جاتا ہے کہ کچھ نہیں تھا، ایک گولا تھا آگ کا، پھر اچانک سے اس کے اندر بہت بڑا سا ایکسپلوژن ہوا، بہت بڑا سا دھماکہ ہوا، اور پھر دھماکے ہونے کے بعد سے چھوٹے چھوٹے سیارے ستارے اور بڑے مطلب سیارے ستارے یعنی پلانٹس وغیرہ وجود میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے زمین اور آسمان ایک گولا بنے ہوئے تھے، کچھ نہیں تھا، سب ایک گولا تھے، پھر ایک ایکسپلوژن ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اور ساری چیزیں پھیل گئی اور سب کو جدا جدا کر دیا۔ پھر ہم نے پانی سے بنایا ہر چیز کو، پھر اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سے پانی سے اس کو بنایا، زندہ کر دیا، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو دیکھیں اگر کوئی ایسٹرونومی پڑھتا ہوگا تو اس کے لیے تو یہ آیت ہی کافی ہو جائے گی ایمان لانے کے لیے، ہے نا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آیت نمبر 31، اور بنایا نہ ہم نے فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑوں کو، ان کے تمید بہم کہ وہ ڈھلک جائیں، بہم ان کے ساتھ، تا جو آ رہا ہے نا رواسی کی وجہ سے آ رہا ہے، تمیدہ وہ ڈھلک جائے، یہ یہاں پر یتان کا تا ہے لیکن وہ کا ترجمہ آئے گا، اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑ کہ وہ ڈھلک نہ جائیں ان کے ساتھ، یعنی کہ لوگوں کو لے کر ڈھلک نہ جائیں، وجعلنا اور بنایا فیہا اس میں، فجاجن سبلن کشادہ راستے، پھیلے ہوئے راستے، لعلہم سبیل کا پلورل ہے سبل، ٹھیک ہے، سبیل راستے، لعلہم تاکہ وہ یہتدون وہ سب ہدایت پائیں، یعنی راستے پائیں، ہے نا، رہنمائی پائیں۔ اور بنایا ہم نے زمین میں رواسی پہاڑ، جی، اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑوں کو کہ ڈھلک نہ جائیں ان کے ساتھ، اور بنایا ہم نے اس میں یعنی اس زمین میں، فجاجن سبلن کشادہ راستے، تاکہ وہ سب اس میں راستہ پائیں، رہنمائی پائیں، ہدایت پائیں، یعنی راستوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آرام سے منتقل ہو سکے۔ آیت نمبر 32، وجعلنا السماء اور بنایا ہم نے، السماء آسمان کو، سقفاً محفوظاً محفوظ چھت، اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت، وہم اور وہ ان آیاتہ اس آیتوں سے، معرضون وہ سب کیا کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اور وہ سب تو اس کی نشانیوں سے، اس کی آیتوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 33، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور وہ وہی ہے جس نے تخلیق کیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور چاند اور سورج کو، کلن ہر ایک،
فل فلکی، فلک، فلک کہا جاتا ہے ہاں مدار کو، محور کو، وہ آربٹ، آربٹ ایگزیکٹلی، آربٹ پر یعنی کہ اپنے مدار میں، یسبحون وہ سب تیر رہے ہیں، سبحا، السابحات سبحا، سبحا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا فلو کرنا، تیزی سے فلو کرنا، ٹھیک ہے، اسی سے تسبیح بنا ہے، تسبیح، ہم جو تسبیحات کرتے ہیں تو ہم ویسے بھی فلو کرتے ہیں. دوسری چیز سبح کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو تیزی سے کرنا، تو سبح تسبیح کا مطلب ہوتا ہے عبادت میں تیزی کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر سبح روٹ ورڈ کا مطلب ہے. اور وہ وہی ہے جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا آسمان اور زمین، سوری رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، ہر ایک اپنے مدار میں وہ سب تیر رہے ہیں، وہ سب مداروں میں، یعنی مدار یعنی وہ جو آربٹ ہوتے ہیں، جو ان کے محور ہوتے ہیں، اس میں وہ تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بھی بشر کے لیے آپ سے پہلے خلد، ہمیشہ رہنا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. فَإِن مِتَّ، کیا، پھر ان اگر، کیا پھر اگر، متا آپ کو موت آ جائے، آپ وفات پا جائیں، فہم تو کیا وہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیا آپ کو وفات آ جائے تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو ہر ایک، ہر نفس کو، ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ الموت موت، موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُكُمْ اور نون ہم بلو آزمائیں گے، تم کو، اور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، بالشر والخیر شر سے بھی اور خیر سے بھی، فتنتن کیسے، آزمائش بنا کر، آزمائش کے ذریعے سے تمہیں آزمانے کے لیے، تمہیں شر اور خیر سے ہم کیا کریں گے، تمہیں آزمائیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر پوری ایسٹرونومی کی بات ہو رہی ہے. پہلے آیت نمبر 30، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کافروں نے کہ آسمان اور زمین وہ دونوں کیسے تھے، جڑے ہوئے تھے، پہلے ایک گولا تھے اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ سارے کے سارے جدا ہو گئے. پھر ان کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ارتھ بن جانا کافی نہیں تھا، اس کے اندر بھی چیزوں کو بسانا تھا نا، تو جو اندر چیزیں بسی وہ کیسے بسی، پانی کے ذریعے، کیونکہ وہ جو آگ کا گولا، وہ جو گولا تھا وہ آگ کا تھا، اور آگ پہ زندگی نہیں ہوا کرتی، اسی لیے پانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی، حیات کو تخلیق کیا، زندگی کو تخلیق کیا. پھر ہم نے ہر چیز کو پانی سے، اس کا اصل جو ہے پانی سے اس کو وجود بخشا. کیا پھر تم ایمان نہیں لاتے؟ یہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر بھی تمہیں نہیں سمجھ آتا کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا بھی کوئی مدبر بادشاہ ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور کیا انہیں یہ نہیں خبر کہ زمین تو گھوم رہی ہے نا محور پر، اور پھر بھی یہ ہلتے نہیں ہیں؟ کیا غور و فکر نہیں کرتے کہ کیا زمین ان کو لے کر ڈھلک رہی ہے؟ نہیں ڈھلک رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے اندر پیگز لگا دیے ہیں، سٹیکس لگا دیے ہیں، ہم نے میخے گاڑ دیے ہیں پہاڑوں کو، جیسے اینکر گاڑ دیے جاتے ہیں، ویسے ہم نے کیا کر دیا، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا تاکہ وہ ان کو لے کر ڈھلک نہ جائیں. یعنی یہ زمین تو ڈھلکے گی، ساتھ میں جتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ ڈھلک جائیں گے. اور بنایا ہم نے اسی زمین میں، کیا بنا دیا، کشادہ راستے بنا دیے تاکہ تمہیں کیا مل جائے، راستے مل جائے، راہ ہدایت مل جائے. ہدایت ان دا سینس یہاں پر وہ ہدایت نہیں ہے ایمان والی ہدایت، یہاں پر ہاں کہ تم پتہ پوچھنا چاہتے ہو، تم کسی شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں راستے مل جائے، رہنمائی مل جائے. اور بنائے ہم نے آسمان کو سقفا محفوظا، محفوظ چھت بنا دیا ہم نے آسمان کو. ایسے ہی تو گرتا پھرتا نہیں رہتا ہے، حالانکہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر پلرز نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے. اور محفوظ کس طریقے سے، ایسے بھی محفوظ کہ آسمان کے اوپر بہت سارے میٹیورائٹس ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں، ستارے ہیں جو کہ ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں. زمین تک آتے ہیں وہ نہیں آتے. اللہ نے اس کو ایک حفاظتی کورنگ بنا دیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، انسانوں کی حفاظت کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ آسمان کیا کرتا ہے، وہ جو وحی آتی تھی تو فرشتے کیا کرتے تھے، بڑی سیکیورٹی میں آتی تھی نا وحی، تو یہ آسمان ہی کیا کرتے تھے، محفوظ اس کا چھت کا کام کرتے تھے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس کی آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں. مطلب
ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا نا ان تمام چیزوں میں, کبھی ہم نے آنکھیں کھول کے ہی نہیں دیکھا. وہ اقبال کہتے ہیں کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, یورپ سے ابھرتے ہوئے صحرا کو ذرا دیکھ, ساری چیزوں کو ذرا اپنی غور کرو, آنکھوں سے کھول کے دیکھو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اسی نے رات اور دن بنائے. اور رات اور دن کو چلانے کے لیے شمس و سورج کو اس پر لگا دیا کام پر, اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مدار پر تیر رہے ہیں. کوئی کسی سے, سورہ یاسین میں ہے نا کہ چاند ہی سے نہیں ہو سکتا کہ وہ سورج کو جا پکڑے یا سورج ہی چاند کو جا پکڑے, سب اپنے اپنے مدار میں تیر ہیں. یعنی کہ اگر فریکشن آف سیکنڈ کا بھی ادھر سے ادھر ہو گیا تو ساری دنیا ٹکرا کر درہم برہم ہو جائے گا نظام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, ہر ایک کو جو مدار دیا گیا ہے وہ اس سے رتی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا, وہ اسی پر تیرتے رہتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, ہم نے کسی بھی بشر کو آپ سے پہلے ایسا پیدا نہیں کیا کہ جو اب تک زندہ ہو یا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو. بالآخر ہر کسی کو چاہے وہ 1000 سال کی بھی زندگی پائے, بالآخر مرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے, چلو جب کچھ دن جاتے ہیں تھوڑا اور صبر کر لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو یہ جو قصہ کہانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی, پھر ہم اپنے دین پر چلیں گے, پھر ہم مشرک مطلب یہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, تھوڑے دن کی انتظار کریں. اللہ کیا فرما رہے ہیں, کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہو جائیں, ان کا وصال ہو جائے تو یہ ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے کیا؟ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی کہ یہ اپنے دین کو قائم رکھیں, یہ جو باطل دین ہے اس کو چلاتے رہیں. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دس ورڈ ذائقہ, ذائقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زبردست لفظ اس جگہ پر استعمال کیا ہے موت کے لیے, ذائقہ, کہ ذائقہ کوئی کسی کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اگر ہم یہ دیکھیں, یہ پپایا ہے نا, کوئی سویٹ ہے, کھانے کی مٹھائی ہے, اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ مٹھائی ہے یہ لیجیے, اب آپ ذائقہ بتائیں اس کا, اب کیا بتائیں گے؟ آپ میٹھا بولیں گے نا, زیادہ سے زیادہ کیا بولیں گے؟ زیادہ میٹھا, کم میٹھا, تھوڑا میٹھا, زیادہ میٹھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے. آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ ذائقہ ہے کیا. 100 مٹھائیاں ہیں, سب کا الگ ذائقہ ہوتا ہے, افلاطون کا الگ ذائقہ ہوتا ہے. آپ وہ سون حلوہ کھا رہے ہیں, ہاں کوئی بھی, ہاں کوئی بھی فروٹ لے لیں یا مٹھائی لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں تو آپ کسی بھی مطلب وہ چیز ذائقے سے ریلیٹڈ ہے نا, اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو ذائقہ. آپ نہیں, ہم مٹھائی اس لیے بول رہے ہیں کہ سب اس کو میٹھا بولیں گے, لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ افلاطون ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام رس ملائی, کیسے ڈفرینٹ ہے بتائیں. ہاں ہم کو میٹھا پسند ہے ایکچولی بھی. تو یہاں پر ہے نا, مطلب یہ کوئی نہیں ایکسپلین کر سکتا, ہر کوئی بتا سکتا ہے کہ بس میٹھا ہے. کس قسم کا میٹھا ہے, کیسا اس کا ذائقہ, کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے, ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, مزہ چکھنا ہے. اب وہ اس کو کس قسم کی موت آ رہی ہے, کس طریقے سے اس کی روح قبض ہو رہی ہے, کیسا اس کو ہاں کیسا وہ فیل کر رہا ہے, وہ کبھی ایکسپلین نہیں کر سکتا اور نہ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور جب تک وہ زندہ ہے تب تک کیا ہوگا, اس کو فتن یعنی کہ آزمائشوں کے ذریعے سے خیر اور شر سے آزمایا جاتا رہے گا, کبھی کچھ لے کر کبھی کچھ دے کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں وہ بھی آزمائش ہیں, اور جو چیزیں لے لی ہیں وہ بھی آزمائش ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بہت نعمتیں دی تو اس کی وہ نہیں ہوگی, وہ بھی آزمائش ہی کا, چاہے شر ہو چاہے خیر ہو, ہم سب سے تم کو آزمائیں گے, پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. یعنی اس چیز کا حساب کتاب دینے کے لیے موت آئے گی. تم نے یہ جو دنیا میں آزمائشیں تھیں اس میں اگر کھرے اتر گئے تو تم ہماری طرف جب آؤ گے تو پھر چٹھا کلیئر ہے, ورنہ پوری طرح سے پھنس جاؤ گے کہ ہم نے تو تمہیں آزمایا تھا, تم اپنی آزمائشوں میں پورے نہیں اترے, کھرے نہیں اترے, کیونکہ جمع تو بالآخر کیے جاؤ گے. تم خود سے نہیں بھی آنا چاہو گے تو تمہیں کر دیا جائے گا جمع. تم سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے, توأن یا کرہن, تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور ہر کسی کو اپنے رب کے سامنے لوٹنے کے بعد ہر چیز کی کیا کرنی ہوگی, جواب دہی کرنی ہوگی.
کوئی سبجیکٹ ایسا ہے جو قرآن کریم میں نہ آئے؟ اب دیکھیں یہاں پر ایسٹرولوجی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں، ساری جیوگرافی کی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں جلدی سے. ہاں یہ بگ بینگ والا دس آیت. ہاں وہ ایک وہ چاہے دکھائی دے یا نہیں دے، وہ مدار ہے. ہاں گھوم رہی ہے، سب کی ایکسس ہے، سب کا ایک مدار ہے جس کے اوپر وہ گھوم رہے ہیں. صرف خالی چاند کی ایکسس ہے، ہاں سورج کی ہے، ارتھ بھی موو ہوتا ہے. ہاں بالکل. کتنا وہ لگتا ہے نا، سوچنے کی بھی بات ہے کہ زمین، اللہ اکبر، زمین لگاتار ہل رہی ہے اور ساتھ میں موو ہو رہے ہیں، لیکن خبر نہیں ہوتی ذرا بھی کہ ہم گول گول گھوم رہے ہیں لگاتار. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم تو چکر کھا کے گر رہے ہوتے نا، ادھر سے ادھر ٹکرا رہے ہوتے، اس سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی اس سے ٹکرا رہے، اور سب سمٹ کر ایک جگہ بیچ میں سینٹر میں آ جاتا. تو کوئی چیز جب گول گھومتی ہے نا تو وہ پھر مرکوز ہو جاتی ہے ایک جگہ پر آ کر. تو لیکن اللہ نے ساری دنیا کو پھیلا رکھا ہے، سب کئی کونے پر، کوئی اس کونے پر، کوئی اس کونے پر، چاروں طرف، شمال جنوب مشرق مغرب میں. کوئی ایسا نہیں کہ سب کانسنٹریٹ ہو گئے ہوں سینٹر میں آ کر، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن زمین لگاتار گول گھوم رہی ہے. اللہ کیا قدرت ہے نا اللہ کی. تو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، اور اللہ کو پہچان کر اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی ہمارا رب ہے لائق عبادت، ہے نا. چلے ریپیٹ کر لیں جلدی سے، وداؤٹ ریسیٹیشن، جلدی سے ریپیٹ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 36. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اذا جب رآ دیکھتے ہیں کا آپ کو، اور جب دیکھتے ہیں وہ سب آپ کو، الذین کفروا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں، ان یتخذوا، اللہ کی وجہ سے ان جو ہے پہلے نہیں میں ہو جائے، نہیں وہ سب اخذ کرتے، نہیں وہ سب بناتے کا آپ کا سوائے حضواً مذاق کے، وہ سب صرف آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں. اور جب بھی دیکھتے ہیں آپ کو کافر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں وہ سب بناتے آپ کا سوائے مذاق کے. احاذا کیا یہ، کیا حاذا یہ، الذی وہ ہے جس نے، جو یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، آلہتکم تمہارے معبود کا، کیا یہی وہ شخص ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبود کا. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور وہ تو خود رحمان کے ذکر سے، اور ہم وہ رحمان ذکر بھی سے، اور وہ تو رحمان کے ذکر سے، ہم وہ خود کافرون انکار کرنے والے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں وہ سب بناتے آپ کا سوائے مذاق کے، کیا یہی ہے وہ شخص وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، اور وہ تو رحمان کے ذکر سے خود ہی انکار کرنے والے ہیں. آیت نمبر 37. خلق الانسان من اجل، آیت نمبر 37. تخلیق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے انسان، من اجل عجلت میں، یعنی جلدی میں. ٹھیک ہے، مطلب اس کی خمیر میں ہی عجلت بھری ہوئی ہے، وہ جلد باز ہے. تخلیق کیا گیا ہے انسان عجلت میں، یعنی جلد بازی میں. سأوریکم، ان قریب، الف میں، اوری دکھا دیں گے، تم کو، پھر ان قریب میں دکھا دوں گا تم کو، آیاتی میری آیتیں، فلا تستعجلون پھر لا نہیں تا تم، واؤن سب، اجلا عجلت کرو، جلدی مچاؤ. ان قریب میں دکھا دوں گا تم کو میری آیتیں، تو نہیں تم سب جلدی مچاؤ. تخلیق کیا گیا ہے انسان عجلت میں، تو ان قریب میں دکھا دوں گا تم کو میری آیتیں، تو تم سب جلدی نہ مچاؤ. آیت نمبر 38. وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب آئے گا یہ وعدہ، اگر تم ہو صادقین سچے، اگر تم ہو صادقین سچے. لو یعلم الذین کفروا، لو اگر، یعلم وہ جان لیتے، کون جان لیتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہینا جس وقت، لا یکفون عن وجوہہم، لا نہیں، یکفو وہ بچا پائیں گے، نہ وہ روک سکیں گے، ہاں نہیں وہ روک سکیں گے، عن وجوہہم ان کے چہروں سے. کفو کہا جاتا ہے، ہم کیسے کرتے ہیں نا، منہ چھپا لیتے ہیں، تو وہ روک بھی نہیں سکیں گے، نہ وہ
بچا پائیں گے، روک سکیں گے ان کے چہروں سے النار آگ کو، ولا اور نہ ہی عن ظہورہم ان کے پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ کاش کہ وہ جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ جس وقت وہ سب نہیں کف یعنی کہ روک پائیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ ہی وہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو روک پائیں گے، اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 40، بل تأتیہم بغتا، بلکہ تأتیہم آ جائے گی ہم ان کے پاس، بلکہ ان کے پاس تو آ جائے گی بغتتن اچانک۔ کون آ جائے گی؟ موت۔ موت، قیامت کا وقت طے شدہ ہے، اچانک آنے والی موت ہے۔ فَتَبَحْتُهُمْ پھر تبحتہم وہ سب ہکا بکا رہ جائیں گے۔ ایک منٹ، ہکا بکا رہ جائیں گے، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ یہ ویسے ہم لوگ ایک بار مرتبہ پڑھ چکے ہیں ورڈ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ بہتا، یہ لفظ آ چکا ہے پہلی مرتبہ ہمارے پاس۔ بغتتن اچانک آ جائے گی، فَتَبْحَتُهُمْ پھر تب بہتا یعنی کہ ہکا بکا رہ جائیں گے، ہم وہ سب فلا یستطیعون پھر لا نہیں یا وہ سب استطاعت رکھیں گے، پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھیں گے، ردہا لوٹانے کی، دور کرنے کی، ہاں اس کو، ولا ہم ینظرون اور لا نہیں ہم وہ سب ینظرون وہ سب مہلت دیے جائیں گے، بلکہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک تو وہ سب ہکے بکے رہ جائیں گے، پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھیں گے اس کو لوٹا دینے کی، اور نہ ہی وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ کہاں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد آیا؟ لفظ کے ٹون سے یاد نہیں آیا کہ وہ ہکا بکا رہ جائیں گے؟ چلے ہم پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کوئی ہکا بکا رہ گیا تھا، ابھی بھی نہیں یاد آ رہا، کچھ دلیلیں پیش ہو رہی تھی تو کوئی ہکا بکا رہ گیا دلیل۔ نو پلیز، بہت پرانا ہے، بہت پرانے کبھی نہیں یاد آتا، نیا بھی نہیں یاد آتا ہے۔ ہاں کہ نیا نہیں یاد آتا ہے تو پرانا تو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام دلیلیں پیش کر رہے تھے تو کون چوک گیا تھا؟ نمرود چوک گیا تھا نا، کہ اب وہ جب کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا میں زندہ کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اچھا ہاں مشرق سے سورج نکال کے، مشرق سے سورج ببو، تو پھر وہ چونک گیا۔ یہ لفظ ایک ہی بار آیا تھا اس سے پہلے لفظ، ہاں پہلے پارے میں نہیں تھا، زبردستی پہلے پارے میں تھا، کتنے کافی۔ چل ٹھیک ہے، آیت نمبر 36، تو وہ چونک گیا تھا نا جب دلیل سنی کہ اب میں کیسے کروں، اب یہ مشرق سے سورج کہاں سے لے کے آؤں، تو وہ ان کی باتوں میں ہی انہوں نے کیا کر دیا تھا، دلیل دے دی۔ آیت نمبر 36، اور جب آپ کو وہ دیکھتے ہیں کافر تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، نہیں اڑاتے سوائے آپ کا مذاق، نہیں بناتے سوائے آپ کے مذاق کے۔ اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا مذاق اڑاتا ہے، کیا تمہارے معبودوں کے بارے میں برا کہتا ہے؟ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی بات مت مانو کیونکہ یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اور وہ تو خود رحمان کے کیا ہیں، منکر ہیں، کافر ہیں۔ خلق الانسان من عجل انسان جلد باز تخلیق کیا گیا ہے جلد باز، بہت جلد باز ہے ہم، یعنی ہر چیز کے لیے اتنی عجلت، اتنی جلدی ہوتی ہے، ہم ایک مطلب رو میں ویٹ نہیں کر سکتے، اگر کسی چیز کی لائن لگی ہوئی ہو نا تو ہم ہر قسم کا سورس لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بھلے ایک آگے بڑھ جائے، ایک تو بڑھ جائے کرتے ہیں نا کوشش، اگر کہیں ہاسپٹل میں لائن لگانا پڑ جائے یا کہیں پر راشن کی لائن لگانا پڑ جائے، کسی بھی جگہ پر، تو ہم کیا چاہتے ہیں، بھیا پہلے ہمیں دے دو، مجھے دے دو، مجھے جلدی جانا ہے، میرا یہ، میرے بچے، میرا یہ، پورا دنیا کا اس کو سنا دیں گے، اس کو بھی پتا چل جاتا ہے آپ کے گھر میں کیا کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انسان اتنا جلد باز پیدا کیا گیا ہے کہ وہ تو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر اتنی مطلب اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب برسا دو، جلدی سے دکھا دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اتنا جلد باز ہے
کہ عذاب تک مانگنے کو تیار ہو جاتا ہے. سأُرِيكُمْ آیاتی، ان قریب پھر وہ حشر کے میدان میں بھی جلد بازی کرے گا نا. کیا کہے گا؟ چاہے جنت دے چاہے دوزخ دے، ختم کر معاملہ. یعنی اتنا طویل دن ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہے. مجھے یوم الحسرت ہے نا، جس دن حساب کتاب جب شروع ہو جائے گا تو باری ایک ایک کر کے آئے گی نا، وہاں پہ بھی لائن لگے گی رو. تبھی تو ہم صبر نہیں کر پائیں گے. ارے میرا نمبر آتا اور کچھ حساب کتاب ہوتا، جلدی سے میرا نمبر آ جاتا. ایسے ہی ہم لوگ پریزنٹیشن دینے کے لیے رکے رہتے ہیں کہ اب ٹیچر کال کر لے، جلدی سے بلائے، میرا معاملہ ختم ہو اور سکون آ جائے، ہے نا. تیسرے پارے میں، تھرڈ پارے میں. بارک اللہ فیکم. تو نیا کون سا یاد رہتا ہے؟ شگفتہ اب کل ہم نیا والا پوچھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے. اب ہاں تو ہم نے کب کہا نیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے کہ نیا بھی نہیں یاد رہتا ہے. چلو ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، تو ہم عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں بتا دیں گے. کون سی نشانیاں؟ جب وہ عذاب آ جائے گا، جو قیامت آ جائے گی، سب تم اس دن جان لو گے. اور وہ سب کہتے ہیں کب وعدہ پورا ہوگا. دیکھیں جلد بازی تھی کہ کب، اتنے دن اتنے سال ہو گئے، 13 سال سے سنتے آ رہے ہیں اب عذاب آئے گا، جب آئے گا قیامت آئے گی، لیکن اب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا. اگر آپ سچے ہیں تو وہ وعدہ کر کے دکھا دو، بھلے ہی پتھر برسا دو، عذاب دے دو، لیکن دکھا دو وعدہ پورا کر کے. لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ وہ جو کافر ہیں وہ جان جاتے، وہ دیکھ لیتے اس وقت جب کہ ان کے چہروں پر کیا ڈالی جا رہی ہوگی، آنکھ داغی جا رہی ہوگی، پیٹھوں پر آنکھوں سے داغا جا رہا ہوگا، اور وہ اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکیں گے. وہ ان کے اندر اتنی استطاعت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس آنکھ کی لپٹوں کو بھی روک سکے، اور ان کی کسی بھی قسم کی مدد تک نہ کی جائے گی. بلکہ یہ تو رہی بات قیامت کی، بلکہ ایک جو قیامت سے بھی پہلے آنے والی ہے وہ ہے موت، جو کہ اچانک ان پر آ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ یہ جب موت کو دیکھیں گے تو ہکے بکے رہ جائیں گے. ابھی کل ہی ہم نے دیکھا نا، پوری 10-5 منٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری زندگی کو ہمارے سامنے ریوائنڈ کر دیں گے. دیکھو یہ کیا تھا. خود پتا چل جائے گا میں شقی ہوں یا میں صحیح ہوں. خود پتا چل جائے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. یعنی انسان کو اپنے اعمال سے، پھر وہ جس قسم کے فرشتے آ رہے ہوں گے، سفید پوش فرشتے آ رہے ہیں یا کالی کپڑوں میں آ رہے ہیں، خوفناک فرشتے آ رہے ہیں یا خوبصورت خوشبودار فرشتے آ رہے ہیں، اس سے پتا چل جائے گا کہ انسان نے کیا کیا. اچانک جب موت آئے گی تو ہکا بکا رہ جائے گا اپنی موت کو دیکھ کر. پھر کوئی استطاعت نہیں ہوگی اس کی کہ وہ اس کو ہٹا سکے. موت کو ہٹا نہیں سکے گا، اور نہ ہی اسے مہلت دی جائے گی کہ میں کیا کر لوں، ایک دن اور رہ لوں، نیکی کر لوں، کچھ بھی کر لوں، لیکن اس وقت اس کو مہلت نہ دی جائے گی. چلیں ریپیٹ کریں آیت نمبر 14 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 41. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اسْتُهْزِئَ ان سب نے مذاق اڑایا، بِرُسُلٍ رسولوں کا، مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے، فَحَاقَ تو گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو جنہوں نے، سخروا جن سب نے مسخرہ کیا، مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا جو وہ سب تھے، بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑا رہے تھے. اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا رسولوں کا آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، جنہوں نے مسخرہ کیا، ان میں سے جو وہ سب تھے جس کا وہ سب مذاق اڑا رہے تھے. اسی عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، اسی عذاب نے آ کے ان کو گھیر لیا. اور یعنی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی تمام رسولوں کا کیا کیا گیا، مذاق اڑایا گیا. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ کیسے ہنستے تھے کہ دیکھو کشتی بنا رہے. پھر لوط علیہ السلام کو کہتے تھے بڑے پاک باز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اس طریقے سے کیسے کیسے الزامات. اور پھر شعیب علیہ السلام وہ جب کہتے تھے ناپ تول میں کمی نہیں کرو، تو وہ کیا کہتے تھے، بہت تم سچے ہو، بہت نیک ہو، مطلب ہمیں وہ سکھانے آئے ہو. تو اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، رسولوں کا مذاق بناتے تھے.
تو جس چیز کے ذریعے سے وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیزیں کیا کر لیتی تھی، ان کو عذاب میں گھیر لیتی تھی. یعنی اسی چیز نے ان کو، جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے اس کو آ کے گھیر لیا. عذاب کا مذاق بنا رہے تھے، اللہ نے عذاب میں ان لوگوں کو گھیر لیا. چلیں ریپیٹ کریں. شگفتہ آپ کر لو، اسی کلاس میں ہو آپ، اسی لیے بیچ بیچ میں سے بولنا چاہیے. کل سے بیچ بیچ میں سے آپ ذرا کوئی ریمائنڈ کرانا. یعنی جو مذاق اڑا رہے تھے اسے یعنی منہم سخیر منہم، یعنی کہ ہر کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کیا کر دیا تھا، ہاں مذاق اڑایا تھا. کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے تھے، تو جو مذاق اڑانے والے تھے اللہ نے کیا کیا، ان کی پکڑ کی. چلو دعا مانگ لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوه لسانی من کتابك، والفهم له والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين جزاكم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.